نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، رجب المرجب کا مہینہ تقریباً اپنی نصف پوری کر رہا ہے۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ سن 150 ہجری صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور تابعین کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو دعائیں دی ہیں۔ ایک اپنے زمانے کو بہتر فرمایا جسے زمانہ نبوی کہتے ہیں، اور ایک صحابہ کرام کے پورے 100 سال کے زمانے کو دعا دی ہے جسے زمانہ صحابہ کہتے ہیں، اور ایک تیسری ہجری کے حضور پاک علیہ السلام نے زمانے کو دعا دی ہے جسے زمانہ تابعین کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ سن 10 ہجری تک رہا، صحابہ کا 110 ہجری تک اور تابعین کا 210 ہجری تک۔ آج 1441 ہجری ہے، 1441 ہجری پوری ہو گئی ہے، اگلی ہجری ہماری شروع ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنا پہلے ان زمانوں کو اچھا اور بہتر فرمایا۔ آپ مشہور حدیث ہے، کئی بار پڑھ اور سن چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا یعنی صحابہ والا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا یعنی تابعین والا۔ تو یہ وہ مقدس زمانے ہیں جس زمانے کو حضور علیہ السلام کی دعائیں حاصل ہیں۔ امام ابو حنیفہ پیدا بھی مقدس زمانے میں ہیں اور وفات بھی مقدس زمانے میں۔ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارتیں بھی کی ہیں، ان سے پڑھا بھی ہے، ان کا زمانہ بھی پایا ہے۔ امام ابو حنیفہ پیدا کب ہوئے ہیں اس بارے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 سن 80 ہجری، اور صحابہ کا زمانہ ختم ہے 110 ہجری، تو اس قول کے مطابق امام ابو حنیفہ نے 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا۔ دوسرا قول ہے سن 70 ہجری، اور صحابہ کا زمانہ ختم ہوتا ہے 110 ہجری پہ۔ اس قول کے مطابق 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ اور امام صاحب کے پوتے ہیں اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، یہ فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا جان کی پیدائش سن 60 ہجری میں ہے۔ اس حساب سے امام ابو حنیفہ نے آدھی صدی صحابہ کے زمانے کی پائی ہے۔ تو جو بندہ آدھی صدی صحابہ کے زمانے میں رہے، پلے بڑھے، سیکھے، سمجھے، اس بندے کا فتویٰ کتنا بڑا معتبر ہو سکتا ہے ہم خود سمجھ جائیں۔ باقی ائمہ جو اس دھرتی پر آئے ہیں، جنہوں نے دین کی محنتیں کی ہیں، ان لوگوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا۔ 4 ائمہ جو بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، ان میں اکیلے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا بھی ہے، صحابہ کی زیارت بھی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم میں اشارات موجود ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے دنیا میں آنے کے، اور جب اللہ نے وہ اشارہ دیا تو صحابہ سمجھے، اور صحابہ نے اللہ کے رسول سے اس اشارے کی تفصیل پوچھی، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس اشارے کی تفصیل فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں وہ تفصیل موجود ہے۔ وہ اشارہ کون سا ہے؟ سورت نمبر 62 سورت جمعہ، اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ایک اشارہ نازل فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، اوپر سے وحی اتری، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ ایک تو دین کی خدمت کرنے والے آپ کے سامنے ہیں، ایک آخرین کچھ اور لوگ ہوں گے، وہ دین کی خدمت کریں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی وہ نہیں آئے، اور وہ ہوں گے کون؟ آخرین، اجمی ہوں گے، عربی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ہم عربی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی، اللہ نے کن اجمیوں کی بات کی ہے؟ تو میں ذرا حضور علیہ السلام سے اس کی ڈیٹیل معلوم کر لوں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، یہ کن کی بات رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، حضور علیہ السلام کے اجمی صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں، بلکہ ان کو اعزازی اہل بیت ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، تو حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ السلام نے قریب کیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، یہ عجمی لوگ ایک دن علم کو ایسا آسان بنا دیں گے، حالانکہ علم ستاروں تک پہنچ چکا ہوگا، ثریا ستارے تک۔ یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی اور احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم سورۃ جمعہ کے تحت موجود ہے۔ اب یہ کون ہے اجمی؟ تو دنیا میں 4 ائمہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا انہیں سلام کرتی ہے، ائمہ اربع۔ تو چاروں میں دیکھتے ہیں اجمی کتنے اور عربی کتنے۔ ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، امت کے دوسرے بڑے امام ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام ہے بنو اصبحی، تو بنو اصبحی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ امت کے تیسرے بڑے امام کا نام ہے امام محمد بن ادریس الشافعی، جنہیں کہتے ہیں امام شافعی۔ ان کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی، یہ عربی قبیلہ ہے، یہ اجمی نہیں ہے۔ امت کے چوتھے بڑے امام کا نام ہے امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، یہ بنو شیبان کے ہیں، اور بنو شیبان بھی عربی قبیلہ، اجمی نہیں ہے۔ تو وہ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ اکیلے بچ جاتے ہیں جو اجمی بھی ہیں اور امت کے امام بھی ہیں۔ تو شافعی، مالکی، حنبلی، خود ان کے مقلدین بڑے بڑے اجلہ محدثین مفسرین نے یہ بات مانی ہے کہ ہمارے امام کی خوشخبری سے سالت مآب کی اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے۔ امام ابو حنیفہ کو رب العزت نے اتنا مقام دیا ہے کہ اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس صحابہ کرام کو بتا دیا، اور صحیح حدیث میں قیامت تک یہ نشانیاں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پیدا ہوتے ہی جب دنیا میں قدم رکھا ہے تو اس گھر میں قدم رکھا ہے، بلکہ اس باپ کی گود میں آئے ہیں جس والد کو حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھا کر گھٹی دی تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے اور ان کے شاگرد بنے تھے، فالودہ بناتے تھے گھر میں اور حضرت علی المرتضیٰ کو پستے میں پیش کرتے، تو اشراق کے وقت آ کر پیش کرتے۔ ایک دن فالودہ پیش کیا اور ہاتھ میں شیر خوار بچہ ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا یہ کیا؟ کہ امیر المؤمنین یہ آپ کے پاس لایا ہوں، اللہ پاک نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، آپ اسے پہلی خوراک عطا فرما دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زبان اس بچے کے منہ میں دی ہے، اور یہ بچہ امام ابو حنیفہ کا ابا جی حضرت ثابت بن زوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو برکت کی دعا دی اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو خیر و برکت والا فرما کر واپس کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، اور حضرت علی کے بارے میں حدیث پاک میں ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ صحابہ میں سب سے بڑا قاضی تلاش کرنا ہو نا، جس میں پاور آف دا ڈیسیژن ہے، جو فیصلہ کر سکتا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور قاضی وہ ہوتا ہے جو اہل علم میں سب سے اوپر ہو، ایک بہت بڑی ڈگری ہے قاضی اور جج اور چیف جسٹس ہونا، تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا خاصہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی یہی دعا والی اثر امام ابو حنیفہ کے خاندان میں چلی ہے۔ گویا امام ابو حنیفہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تجارت کی طرف لگے کہ والد بھی تاجر تھے، لیکن پھر علم دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو علم دین کی طرف متوجہ کس نے کیا؟ یہ ایک مرتبہ کم عمر میں بازار میں جا رہے تھے اور کپڑے کی تجارت والد کے ساتھ کرتے تھے، تو ایک شخص بیٹھے تھے جن کا نام ہے امام شابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شابعی یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور تقریباً 500 ایک روایت کے مطابق اتنے صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امام شابعی نے فرمایا بیٹا آپ بہت ذہین بھی ہیں، اللہ نے آپ کو شکل بھی خوبصورت دی ہے، ایک وقت آئے گا آپ کا مرتبہ اللہ بہت بلند کریں گے، لیکن آپ یہ تجارت ذرا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں اور علم دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے جب میں گھر گیا نا تو یہ بات بار بار میرے دل میں ابھر رہی تھی کہ یار سفید ریش بزرگ، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا آدمی مجھے اسپیشل آ کر یہ بات کرتا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ تو میں نے اس دن سے ابو سے کہا ابو اگر میں پڑھنا چاہوں، کہا بیٹا میرے دل کی تو پہلے دن سے تڑپ تھی، آپ میرے ساتھ کاروبار میں لگ گئے، تو والد اور والدہ نے اجازت دے دی۔ امام صاحب نے جو پڑھے ہیں نا احادیث پاک، کتنے بزرگوں سے پڑھا ہے؟ امام صاحب کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے، 4000 استادوں سے علم دین، علم حدیث، علم قرآن، علم شریعت یہ مکمل کا مکمل پڑھا ہے۔
قرآن کریم پڑھتے، اس سے مطلب سمجھتے، حدیث پاک کے ساتھ اس کے مطلب کو ملاتے، دونوں سے مسئلہ حل کرتے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے فیصلوں کو پڑھا، ان کے قضایا کو پڑھا، ان کے احکامات کو پڑھا کہ انہوں نے اس کو کیسے فٹ کیا، پھر صحابہ کرام کو جا کر دیکھا ان کی نماز کیسے، ان کا روزہ کیسے، ان کا حج کیسے، ان کی زکوٰۃ کیسے، ان کے دین کے معاملے میں برتاؤ کیسے۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، جزیرہ گئے، عرب رہے، عراق پورے کو چھان مارا، بغداد پھرے، بصرہ پھرے، کوفہ رہے، ایک ایک جگہ پتہ چلا یہ اہل علم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ماہر ہے، اس کے پاس جا کر خدمت میں ٹائم دیا اور اس سے علم حدیث حاصل کیا، اور اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیا اپنے اساتذہ کی زندگی میں کہ وقت کا استاذ بھی کسی مسئلے میں اگر الجھاؤ میں شکار ہوتا تو وہ کہتا یہ ہمارا شاگرد ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ ایک بار ایسا ہوا، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں سلیمان بن مہران، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کا دوسرا صفحہ ان کی حدیث سے بھرا پڑا ہے۔ امام اعمش بہت بڑے محدث تھے، احادیث کے حافظ تھے۔ ان سے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا اور یہ اس میں الجھاؤ کا شکار ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ عورت نے کہا میں مخصوص ایام میں گزر رہی ہوں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، میرے محلے میں خاتون فوت ہو گئی ہیں، مجھے کہا اس کو غسل دو، تو میں اسے پاک کر سکتی ہوں حالانکہ خود تو ناپاک ہو۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو گی؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا میرے شاگرد ہیں فلاں محلے میں رہتے ہیں، نعمان، یہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے، کہا ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ لینا، جو جواب دے ذرا مجھے بھی بتاتے جانا تاکہ میں اس کی تہ تک پہنچوں۔ وہ گئی اور امام صاحب نے فرمایا جی بالکل آپ غسل دے سکتی ہیں، کوئی نہیں مسئلہ آپ ان دنوں میں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے یہی مسئلہ ان کو بتا اور چلی گئی، اس نے کوئی دلیل ولیل نہیں پوچھی، اس کو تو مسئلہ چاہیے تھا۔ امام صاحب کے استاد حیران ہو گئے کہ اس نے کس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے، کون سی آیت، کون سا ثبوت اس کے پاس ہے۔ تو وہ چل کے امام صاحب کے پاس ہے، امام صاحب بڑی عزت احترام سے ملے، کہا حضرت استاد جی آپ مجھے بلا لیتے، کہ نہیں بات ہی ایسی تھی۔ کہا کیا؟ ایک خاتون آئی تھی آپ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کا؟ جی ہاں، کو میں نے بھیجی تھی۔ تو استاد جی آپ نے میرا امتحان لیا؟ کہا نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ ان دنوں میں عورت دوسرے کو غسل دے سکتی ہے، اس کی کوئی دلیل پروف آپ ذرا فرما دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت استاد جی آپ ہی نے ہمیں حدیث پڑھائی تھی، حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اسلامی اماں جان فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ایک ہی دیوار تھی، تو اللہ کے رسول نے سر مبارک اپنی کھڑکی سے نکالا اور گھر کی طرف کیا اور مجھے کہا عائشہ میرے سر کو دھو دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی حائض، میں ان ایام میں گزر رہی ہوں جب عورت نماز نہیں پڑھتی، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ پلیتی کوئی ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، لہٰذا آپ سر دھو سکتی ہیں۔ تو کہا استاد جی جب اماں عائشہ ہاتھ سے رسول اللہ کا سر مبارک دھو سکتی ہیں تو یہ عورت ہاتھ سے اس مودع عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ اللہ، استاد حیران ہو گئے۔ مجمع کے سامنے بلا کر امام صاحب کے لیے لفظ کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ آج ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے، ہم نے حدیث کو حفظ کیا ہے، آپ نے حدیث کو پڑھا بھی ہے اور اس کا مطلب کی تہ تک پہنچے ہو۔ میری مثال ایسی ہے جیسے پنساری کی، اس کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن تیری مثال ایسی جیسے حکیم کی، اس کو اس دوائی کی خاصیت کا پتہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یوں علم حاصل کیا کہ اساتذہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بصرہ تشریف لائے، تو امام صاحب کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے اس نماز کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ احناف جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، یہ پوری دنیا میں امت مسلمہ میں 70% ہیں۔ میں کہتا ہوں حنفی اس بارے میں خوش قسمت ہیں کہ ان کو وہ نماز ملی ہے جو حضور کے صحابہ نے پڑھی ہے اور ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ ہماری اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے اسلامی فقہ میں، اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ، معراج محمد بارک کی کتاب اٹھا لیں، یہ PhD لیول کے مقالہ جات ہیں، انہوں نے ریسرچ لکھی ہے 1994 کی، 1994، کہتے ہیں پوری دنیا میں تحقیق کی گئی کہ مسلمان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 قسم کے ہیں، یہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ 4 ائمہ کے فالوورز جو ہیں پوری امت مسلمہ، یہ کتنے تعداد میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کل مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ ہے، یہ 1994 کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں حنفی مسلمانوں کی تعداد
70% ہے. کتنی؟ 86.5 کروڑ ہے. یعنی امام ابو حنیفہ نے جو صحابہ سے علم پڑھا نا، لکھا، مسائل پڑھے اور یاداشت لکھی ہے اور وہ امت کو دی ہے، تو 70% امت اس کے اوپر فالو کر رہی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں امت مسلمہ کی 120 کل کائنات کے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی اللہ کے دربار میں، میدان معاشر میں. پوری امتیں 120 صفوں میں تقسیم ہو کر ٹھہریں گی اللہ کے سامنے. اور فرمایا میری امت سب سے زیادہ ہوگی، ہم 80 صفیں ہوں گی ہماری. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 80 صفیں. اب اگلا جملہ کو 80 کی اگر 70% نکالے نا تو کم از کم 60 بنتی ہے. امام ابو حنیفہ اس امت میں وہ خوش قسمت امتی ہے جس نے 60 صفحات 60 صفحے رسول اللہ کی گود میں ڈالی ہیں. تو امام صاحب نے اس طرح پڑھا اور پھر لکھا. اچھا لکھتے کیسے تھے؟ پھر امام صاحب نے اپنی پوری زندگی میں 70 سالہ زندگی ہے، بلوغت کے بعد جب علم کی طرف متوجہ ہوئے، ایک لمحہ فارغ نہیں چھوڑا، ایک لمحہ. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کی بلوغت کے بعد 55 سال عمر ہے، 15 سال نابالغی کے نکالے نا 70 میں، پیچھے 55 بنتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے ہر سال حج کیا ہے، کوئی سال حج کے لیے قضا نہیں کیا کہ جا کر علم دین کو تلاش کر لوں. 55 حج اکیلے امام ابو حنیفہ نے کیے. حج ابو حنیفہ وحدہ 55 حجہ، 55 حج کیے ہیں. اور جب رات کو علم حدیث قرآن بیٹھ کر جو مسائل نکالتے اور لکھتے تو امام صاحب کے سونا رات کا ختم ہو گیا. صبح اشراق کے بعد سوتے اور ظہر سے پہلے اٹھ جاتے، بس رات کا سونا چھوڑ دیا. کتنے عرصے تک؟ صلی ابو حنیفہ بوضوء العشاء الفجر 40 عاما، 40 سال امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز عطا فرمائی. 40 سال. اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس بندے نے اپنے دین میں اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی طاقت کو کتنا لگایا تھا. اور اتنا تقویٰ، ایک بکری چوری ہو گئی اور بازار میں بک گئی. امام صاحب نے بکریوں کے ماہر کو بلایا کہ ادھر آ، سب سے زیادہ بکری کی عمر کتنے سال ہے؟ کہا جی 7 سال ہے. تو انہوں نے کہا جی 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ حرام گوشت بک رہا ہو. اس حد تک تقویٰ کے مالک تھے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ پاک نے اتنا نوازا، بعض اوقات رات میں قرآن کریم مسائل کے لیے تلاش کرتے ہوئے پڑھتے نا اور رونے لگ جاتے. کہتے ہیں پڑوسی روتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے کہ حضرت آپ جس لہجے میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں ہماری نیند اٹھ گئی. ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم ساتھ بیٹھ کے اس کو سننا شروع کر. اور بڑے بڑے امت کے اجلہ علماء فقہاء یہ سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام محمد سے پڑھے ہیں. اور امام محمد کون ہے؟ جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی. امام صاحب سے پڑھنے کے لیے بچہ آیا، عرب زبان کا تھا. تو امام صاحب نے دل میں سوچا کہ چھوٹے بچے کو اپنے قریب بیٹھ کے پڑھاؤں، اس سے بہتر ہے اسے چھٹی دے دوں، اسے کو بیٹا بعد میں آنا. ڈائریکٹ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تھے کہ اڑ جا میں تجھے نہیں پڑھاتا، لیکن بچے کو قریب بٹھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا انہیں. تو اسے کہا بیٹا میں حفظ قرآن پسند کرتا ہوں، پہلے حافظ بنو پھر میرے پاس آنا. یہ جمعے کے دن کی بات تھی. اگلے جمعے امام محمد پھر آ گئے. تو کہا بیٹا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ حفظ کر کے آنا، ایسے میں علم حدیث کی کتاب میں آپ کو داخل نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ 1 ہفتے میں نے قرآن حفظ کر لیا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بندہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے اور فقہ حنفی کا مدون ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے پڑھا ہے اور امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی اتنی حدیثیں اور اتنی مسائل کی تعداد پڑھی ہے کہ اسے اونٹ اٹھانے پہ آئے تو اونٹ عاجز آ جائے. حفظت عن محمد وقر بعیر. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے بہت شوق تھا امام ابو حنیفہ سے ملنا. عمر میں چھوٹے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا درجہ امام صاحب اور امام مالک کی ملاقات ثابت ہے. امام صاحب مدینہ منورہ میں تھے تو امام مالک ملاقات کے لیے ملے اور امام ابو حنیفہ سے علمی مذاق چیک کرتے ہوئے کہ یار اس بندے کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑے بڑے صحابہ سے اس نے پڑھا ہے، ذرا دیکھیں یہ کس حد تک ماہر ہے. تو امام مالک نے پوچھا انت من عین، آپ کے شہر کا کیا نام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے بڑی متانت سے جواب دیا انا من اہل الکوفہ، میں عراق کے شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں.
اور آپ کو پتہ ہے نا کوفہ میں قاتلین حسین کی وجہ سے بدنام ہے کوفہ، وہ چاند بے ایمان یہاں رہتے تھے، اب چاند کی وجہ سے پورا شہر بدنام ہو گیا، لیکن ہونا تو ایسے نہیں چاہیے۔ تو امام مالک نے کہا اچھا کوفی لا یوفی، وہاں کوفے کے ہو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں وفائیں نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے دل میں سوچا کہ یار ہر بندہ تو غلط نہیں ہو سکتا، حضرت علی بھی وہاں رہے ہیں، تو پوچھا انت من این، آپ کہاں سے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا انا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے شہر مدینہ منورہ کا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ مدینہ کی مٹی میری آنکھ کا سرما، لیکن ایک بات پوچھوں، قرآن کریم میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں بڑے بڑے بے ایمان منافق رہتے ہیں، آپ اسی شہر کے؟ تو امام مالک فرمان لگے وہ تو چند بے ایمان تھے، اس کی وجہ سے حضور کا مدینہ خراب کیسے ہو گیا؟ کہ وہ چند بے ایمان تھے، اس وجہ سے حضرت علی کا کوفہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو امام مالک نے گلے ملے اور امام صاحب نے فرمایا لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلھا ذہبا لقام بحجتہ، میں تو انہیں دیکھنے آیا تھا، آج یقین ہو گیا ہے اگر یہ لکڑی کے ستون کے بارے میں دعویٰ کر دینا یہ لکڑی کا نہیں ہے سونے کا ہے تو دلیل دینے میں یہ پابند ہے، اور یہ دلیل دے کے اس کو سونا ثابت کر کے دکھا دے گا۔ یار کیا بات ہے اس شخص کے علوم، یعنی امام مالک بھی معترف ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ فرماتے ہیں میری زندگی کی خواہش تھی اے کاش میں امام ابو حنیفہ سے ملوں، لیکن میں نہ مل سکا، وہ بہت بعد عرصے بعد آئے ہیں۔ تو کہا ہوا من العلم والزہد والتقوی وإثار دار الآخرہ بمحل لا یدرک ممن احد قبلہ، کہ امام ابو حنیفہ علم میں، تقوی میں، ورع میں، للہیت میں، اللہ کے ڈر میں اس حد تک پہنچے تھے کہ بعد والوں میں کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے بڑے علوم متوجہ کیے، پڑھ لیا، اس کے بعد 40 آدمی کی کمیٹی بنائی۔ 40 کون؟ جو قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، صحابہ کے فتاویٰ کے حافظ، آثار زبان کے حافظ، عرب نو کے زبان پر ان کی لغت ہو، عرب میں ماہر، کلام میں، یعنی علوم میں آخر درجے کے 40 بندے اکٹھے کیے اور ان کو ایک جگہ بٹھایا، ایک سال کے عرصے تک بیٹھ کے کہا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل شریعت کے مسائل لکھو، ہر وہ مسئلہ لکھو جو واضح شریعت میں نہیں آتا کہ امت اس پہ عمل کر سکے۔ مسئلہ آتا یہ 40 آپس میں بحث کرتے، دلیل چلتی، یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ان میں بڑے بڑے علماء ہوتے، آخر میں جب سب متفق ہو جاتے تو مسئلہ لکھ لیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے یوں فقہ حنفی مرتب کی ہے۔ ان مسائل کی تعداد کتنی ہے؟ آج تک جو گنی جا چکی ہے وہ ہے 12,90,000 مسائل کا نام فقہ حنفی ہے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے شریعت کا قانونی مسئلہ، یہ قانونی آئینی طریقے سے ہے، تو اسے قانونی طور پہ امام صاحب نے بیٹھ کے دفعات لکھی ہیں، اور ان کی جو مین دفعات ہیں وہ 1,00,000 دفعے ہیں، اس کے ساتھ نیچے پھر اس کے ذیلی دفعات ہیں، اوپر قانون ہوتے ہیں، نیچے اس کے آرٹیکل میں ترامیم اور جو ہم معاملات چلاتے ہیں، قانون کے طالب علم میں سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کے کارنامے ہیں، اور پھر اتنے زبردست طریقے پر دنیا میں وقت گزارا ہے۔ تاجر تھے، کبھی کسی سے مانگا نہیں، تجارت کرتے تھے، اور تجارت بھی ایک ٹائم تک۔ ایک دن عصر کی نماز سے پہلے دکان بند کر لی۔ کسی نے کہا وجہ؟ اس زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی کہ انرجی سیور اور لائٹ ہو رات کو۔ کہا کہ یار اب بادل آ گئے ہیں، آسمان پہ اندھیرا چھا گیا ہے، کہیں کوئی بندہ آئے اور اعلیٰ اور ردی کپڑے میں فرق نہ کر پائے تو میں حرام نہیں کمانا چاہتا، کل کریں گے۔ کسی کو قرضہ دیتے نا، اور اس قرضے والے سے ایک ٹیڈی کا بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج کل لوگ قرضہ دے کر جو فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ سود ہے، تو وہ قرضہ دے کر فائدہ حاصل نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے گھر اگر قرضے کی وصولی کے لیے امام صاحب یا ان کا شاگرد جاتا نا، اس گھر کے دروازے کے سائے میں، اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہ ٹھہرتے کہ کہیں یہ فائدہ لینے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار منقول ہے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہوتا جس کو امام صاحب نے قرضہ دیا ہوا تھا اور وہ نہ دے سکتا، تو وہ راستہ بدل لیتا، تو امام صاحب اسے بلا کے کہتے میں نے آپ کو قرضہ معاف کیا، آج کے بعد شرمندہ نہ ہوا کر۔ اتنے اموال کا مالک۔ ایک بار بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور 1,000 اشرفی دی۔ اشرفی 1 دینار ہے، اس زمانے کا دینار گولڈن اسپیرو، سونے کی چڑیا ہوتی تھی۔
وہ 1000 دانے آپ اندازہ لگائیں اس نے دی، اور بادشاہ نے بڑی شاطرانہ انداز میں اس کے نمبر نوٹس کروائے کہ جب نوٹ ہو جائیں گے نا، امام ابو حنیفہ یہ چلائے گا، جب اسے استعمال کر لے گا اس کے بعد اس کو بلا کر یہ لالچ دیں گے۔ ایک عرصہ گزرا، اس کے پاس رپورٹ نہ آئی چلنے کی۔ آخر اس نے کہا ہوگا یہ شہر سے باہر جو جاتے ہیں نا سفروں پہ، وہاں چلا آئے گا، بڑا تیز ہے۔ تو اب اسے بلایا اور کہا کہ میرا وزیر بن جا، آپ یہ دینی امور لوگوں کے نپٹاتے رہنا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن میں اس کو حق نہیں سمجھتا، میں نہیں لے سکتا یہ چیز۔ انہوں نے کہا ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہمارے سامنے نہ ہمیں بولتے ہو تم، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، نکالو وہ پیسے۔ اچھا 1000 اشرفی آج کے دور کا اندازہ لگائے نا، کم از کم یہ 1 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، کوئی لاکھ 10 لاکھ کی بات نہیں ہے، یہ 10 ملین کے لگ بھگ کی رقم ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جی بہت اچھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ کے پاس گئے تھے نا، اس کی نیت کا علم تھا، اپنی کوٹ کی جیب سے وہی مہر لگی ہوئی رقم اٹھائی کہ یہ لے لے۔ یعنی اس طرح خودداری کی زندگی گزاری ہے۔ ایک بار بڑے بادشاہ نے بلایا ابو جعفر منصور نے بغداد میں، اور کہا کہ اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہیے، جب میں چیف جسٹس بنا لوں گا تو میرے چھوٹے موٹے کام عوام میں نظر انداز ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اتنا بڑا بندہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو علماء نے کہا بھئی اس سے گفتگو کرنا مذاق نہیں ہے۔ 300 مولوی اس نے بلائے اور رات کو پوری تیاریاں کرتا رہا، بھی یوں کہوں گا یوں کہوں گا یوں کہوں گا۔ صبح امام صاحب طلب تھے دربار میں، جب امام صاحب تشریف لائے تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات۔ تو امام صاحب نے فرمایا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ چیف جسٹس بننے کے امام صاحب اہل تھے، مراد ہے کہ میں ظالم کا ساتھ دینے کا اہل نہیں ہوں، ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ میں تیری دنیات پر، تو اہل بیت پر اور باقیوں پر ظلم کر اور میں تیرا ساتھ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ مطلب تھا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جھوٹا ہے تو، قد کذبت، جھوٹ بولتے ہے۔ تو امام صاحب نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، مسید ہاتھ دکھاؤ، کیوں ہاتھ پکڑا؟ کہا امیر المومنین ایک بات تو طے ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہ میں ہوں جھوٹا، تو آپ سچے ہوئے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا جھوٹا آدمی کبھی قاضی نہیں بنتا، یا بولا ہے جھوٹ آپ نے کہ میں سچا تھا مجھے جھوٹا کہا، تو جھوٹے کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتا تو جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں؟ اس کے جواب میں کیا کہتا؟ وہ تو کہتے ہیں 3 نہ 3 میں نہ 13 میں۔ انہوں نے کہا جانے دو یار، کبھی بھی کسی ظالم کا کسی مسئلے پر ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حج کے سفر کیے، جب آخری حج 55ویں بار آخری حج پر آئے نا، تو خانہ کعبہ کے دربان کو کہا کہ یار میرا جی چاہتا ہے میں ہر وقت کعبے کا طواف باہر سے کرتا ہوں، میں نے کبھی اندر سے زیارت نہیں کی، میں چاہتا ہوں میں ایک رات خانہ کعبہ کے اندر گزاروں عبادت کرتے ہوئے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اندر جا سکتا ہوں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے آخری رات، امام صاحب نے جو آخری حج کی رات وہاں گزاری ہے نا، پوری رات خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی۔ 2 نفل پڑھے ہیں، پہلی نفل میں 15 پارے اور دوسری نفل کی رکعت میں 15 پارے، مکمل قرآن کریم پڑھا۔ اور واپسی پہ جتنے پیسوں کے مالک تھے نا اس وقت جو ان کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے اس دربان کو ہدیہ دے دیے کہ یار تیری وجہ سے مجھے اتنی بڑی سعادت ملی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے سفر پہ تھے نا، عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں ہم ساتھ تھے، اس وقت گوشت بھونا گیا اور پلیٹ کم پڑ گئی۔ وہ پلیٹ نہیں تھی جس پلیٹ میں چٹنی کے اندر وہ سرکہ تھا، اس زمانے کی چٹنی، سرکے میں ڈال کے بوٹیاں کھائی جائیں، تو وہ پلیٹ کم پڑ گئی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھری لی، ریت والی زمین تھی، اس ریت کی جگہ کو کھودا، اس میں دسترخوان رکھا اندر یوں ڈال کے، اس میں سرکہ ڈال لیا کہ اب اس میں ہم ڈال کے کھا سکتے ہیں، یہ برتن بن گیا ہے۔ ہر میدان میں رب العزت نے اس بندے کو بڑا مقام دیا۔ ایک بار امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ مقتدی کے ذمے قرآن کریم پڑھنا نماز میں نہیں ہے، وہ امام کے ذمے ہے۔ امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے خود بخود پڑھنا، مقتدی سبحانک اللہم کے بعد چپ ہو جائے، اور بات ہی یہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سوال پیدا ہوا، توجہ عمر توجہ، کچھ لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ یار مقتدی جو قرآن نہیں پڑھے گا تو کل قیامت میں مقتدی کو ثواب کیسے ملے گا نماز میں قرآن پڑھنے کا؟ تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک سنائی
کہ اللہ رب العزت ارشاد حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا، گویا اس نے بھی پڑھ لیا۔ انہیں کہا حضرت ایک سوال ہے، کہا کہا قرآن کریم میں لکھا ہے ہر بندے کو اپنی نیکی کا ثواب ملے گا؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا مقتدی نے تو نہیں پڑھائی نا، ثواب کیوں ملے گا؟ تو امام صاحب نے دل میں سوچا کہ انہیں ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ جب شور شرابہ اور بحث مباحثہ شروع ہوا نا، تو امام صاحب نے کہا ذرا گنو تم کتنے بندے ہو؟ کہا جی 15 ہے۔ کہا یار 15 زبانیں میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس ایک زبان ہے، میں 15 بندوں سے بات کیسے کروں گا؟ پہلے اپنا مشورہ کرو، اپنا ایک امیر طے کرو، وہ مجھ سے بات کرے تو میں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی بات تو معقول ہے، 15 بندوں سے ایک بندہ کیا بات کرے گا؟ انہوں نے اپنا ایک امیر بنایا، اسے آگے کیا، کہا یہ آپ سے بات کرے گا۔ امام صاحب نے کہا تمہاری دلیل ہے؟ انہوں نے کہا یہ دے گا۔ تو کہا یہ جیت گیا؟ کہا ہم جیت گیا۔ کہا یہ ہار گیا؟ کہا ہم ہار گئے۔ تو امام صاحب نے کہا بحث کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے ہار گئے ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تمہارا امیر دلیل دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گی، تو ہمارا امام نماز پڑھائے گا، مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایسی آسان ترتیب پر مسائل کو حل کر کے امام ابو حنیفہ نے دیا۔ امام صاحب سن 150 ہجری میں فوت ہوئے، اس کے پورے 44 سال بعد جا کر امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں، جن نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ ان محدثین سے کتنے پہلے کے بزرگ ہیں، کتنے پہلے کے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو تلاش کر کر کے ان کے دروازوں پہ حاضری دے دے کر ان سے پڑھا ہے کہ میں اس شخص کے شاگرد سے علم حاصل کروں۔ امام بخاری جب مکہ مکرمہ گئے تھے تو ابو عبد الرحمن المقری کے محدث سے جا کر علم حدیث پڑھا تھا، یہ امام حنیفہ کا شاگرد تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے علاقے بخارا میں تھے تو ابو حفص کبیر سے پڑھا تھا، یہ امام ابو حنیفہ کے پوتا شاگرد تھا، یعنی قاضی ابو یوسف کا شاگرد تھا، اور قاضی ابو یوسف امام صاحب کا شاگرد تھا۔ امام بخاری جب کوفہ گئے تھے تو انہوں نے فضل بن دکین سے پڑھا تھا، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بصرہ گئے تھے تو ابو عاصم النبیل ضیاق بن مخلد سے جا کر پڑھا تھا، یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ تو امام بخاری نے ایک ایک موقعوں پہ جا کے امام صاحب کے شاگردوں کو، امام مسلم نے، اس طرح ایک ایک جو بعد کے بزرگ آئے ان نے اپنے اکابر پر یوں اعتماد کر کے پڑھا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ ان سے 50 سال پہلے کے آدمی، جب 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو ایک حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مسند دیلمی میں حدیث ہے، ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، کہ جب 150 ہجری کا زمانہ مکمل ہوگا تو اللہ دنیا سے اپنی زینت، اپنے حسن کو اٹھا لیں گے۔ وہ اس وقت پتہ چلا جب اسی مہینے کی 15 تاریخ سن 150 ہجری کو امام ابو حنیفہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور کیسے ہوئے؟ بادشاہ نے اسی ظلم کی پاداش میں کہ میرا وزیر اور قاضی نہیں بنا، انہیں جیل میں ڈلوا دیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور اس بندے نے جیل میں ظلم اور تشدد کی انتہا کرائی، لالچ بھی دی، لیکن امام صاحب کبھی نہیں ہٹے۔ کہ میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میری گردن جدا کر دے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گا کہ میرے ماتھے پر کسی جو ہے نا ناحق کا خون ہو اور میں اس کے قتل پہ دستخط کروں اور تو اپنی حکومت کی لالچ میں اسے مار دے، میں یہ دھبا لے کر حضور کی خدمت میں نہیں جا سکتا۔ بڑی بڑی لالچ آئیں لیکن امام صاحب بالکل نہیں ہٹے۔ آخر جب اس نے دیکھا نا کہ یوں کام نہیں بنتا تو اس نے امام صاحب کو پانی میں زہر پلوا دیا تھا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو پہلے گھونٹ میں سمجھ گئے، انہوں نے پانی سے انکار کیا، تو وہ جو اس کے کارندے ٹھہرے تھے انہوں نے باندھ کے امام صاحب کو زور زبر سے پلوا دیا زہر۔ اور جب زہر اندر چلی جائے تو اس وقت اگر جسم کو یوں دبایا جائے نا یا مارا جائے تو زہر جلدی پھیل جاتی ہے، یہ میڈیکل والے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوڑے مروانا اوپر شروع کر دیا تاکہ فوراً اس کی زہر پھیل جائے۔ تو امام صاحب نے جب دیکھا نا کہ اب میری زندگی کا اختتام ہے تو ان نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے کی حالت میں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام صاحب نے شہادت پائی ہے، اور اس کے بعد ان نے اس وقت ایک وصیت کی تھی اپنے ایک شاگرد کو، اپنے گھر میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، یہ جو بادشاہ نے نایا قبرستان بنایا مجھے ادھر دفن نہ کرنا، یہ غصب کی زمین ہے، یہ فلاں بندے کی تھی، اس نے ظلماً اس کی زمین ہتھیا لی ہے، پیسے دیے، کہا میری فلاں جگہ کے جو پیسے قرضہ آئے گا فلاں جگہ سے ذاتی زمین خریدنا، مجھے ادھر قبر دینا، میں اس ظالم کے قبرستان میں نہیں جاتا۔ خیزران ایک جگہ ہے، اس زمین کو خریدا گیا بغداد میں، ادھر امام ابو حنیفہ قبر بنی، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک لوگ قبر پہ آ کے جنازہ پڑھتے رہے۔ اس وقت بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اعلان کے امام صاحب کے جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 50,000 تھی، یہ پہلے دن کا جنازہ۔ اور جب امام صاحب کا جنازہ اٹھا اور دنیا آئی اس پر، وہ کہ رش پڑ گیا، تو بادشاہ کو اس کی بیوی نے کہا
کہ تو زندہ رہ کے بھی ہار گیا، ابو حنیفہ نے مر کے بھی تجھے شکست دے دی ہے، کہ وہ لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور اس نے مر کے بھی تم سے بدلہ لیا ہے۔ تیری غصب شدہ زمین میں اس نے اپنی قبر بھی نہیں بننے دی، کہ اپنے ذاتی پیسے سے اس نے اپنے لیے جگہ خریدی اور وہاں اس قبر ہے۔ بغداد میں مقبرہ خیزران، یہ امام صاحب کی قبر ہے۔ میری بڑی خواہش ہے، دعا فرمائے اللہ اسباب عطا فرمائے، حضرت امام صاحب کی قبر پہ ہم حاضری دیں۔ بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کا بھی مزار ہے، جو ولایت میں اتنے بڑے ہیں جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ ہے۔ تو ان دونوں کی قبور وہاں ہے، اللہ اسباب عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ان حضرات کا میں اتباع عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت